بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وقال تعالى في كلامه المجيد آمرا للصلاة على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. معزز حاضرین کرام، ماہ محرم الحرام ہے اور تمام دنیا جانتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کے چین اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے رائج دلارے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے کار کے ساتھ ایک عظیم قربانی دی، اور پوری دنیا اس قربانی کا تذکرہ کرتی ہے، تذکرہ کرتی تھی اور تذکرہ کرتی رہے گی. لیکن عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس عظیم شہادت کو ایک قصے کی حیثیت دے دی گئی ہے، ایک واقعے کی حیثیت دے دی گئی ہے کہ ایک ظلم و ستم پہ واقعہ ہوا جس میں امام کربلا سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے رفقائے کار کو نہایت بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں مظلومی کی حالت میں شہید کر دیا گیا، اور ان کے اس غم و اندوہ کا تذکرہ کر کر چند آنسو بہا لینے کو بڑی عظیم عبادت سمجھا جاتا ہے، اور اسی پر سارا کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب ماہ محرم الحرام گزر جاتا ہے تو پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. لیکن کربلا کی اس عظیم قربانی میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا درس دیا، کیا سبق دیا، اس سبق پر غور کرنے کی کم ہی کوشش کی جاتی ہے. اور حق تو یہ ہے کہ یہ قربانی یہ امت مسلمہ کی تعلیم کے لیے دی گئی تھی، تاکہ اس امت مسلمہ اس قربانی کو دیکھ کر اپنی زندگی کا منشور مرتب کر لے. اور زندگی کا منشور، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے ہوں حاجی، میں اسی لیے نمازی. اصل مقصد تو یہ ہے، لیکن اس مقصد کو پس پوچھ ڈال دیا گیا، اور بس ایک قصے اور کہانی کی طرح، واقعی کی طرح اس کو ذکر کر کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے محب اہل بیت کا ثبوت دے دیا ہے اور محبت اہل بیت کا حق ادا کر دیا ہے، اب ہم فارغ ہو گئے ہیں. نہیں میرے بھائیو، یہ بالکل غلط روش ہے، اور صحیح روش یہی ہے کہ اس مقصد کو دیکھا جائے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جس کے تحت یہ عظیم قربانی دی، اور آپ نے میدان کربلا میں اپنے پریکٹیکل لائف کے ساتھ، پریکٹیکل شہادت کے ساتھ امت مسلمہ کو کیا سبق دیا ہے، اس سبق پہ غور کرنا چاہیے. اگر ہم واقعہ کربلا کو دیکھیں تو چند باتیں اس کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں کہ ان باتوں میں سے اگر کسی ایک بات کو بھی اپنا لیا جائے بندہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے.
بندہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے بندے کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خصلتوں کا اظہار فرمایا، ان خوبیوں کا اظہار فرمایا جس میں سے ایک خوبی بھی کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو اس کو رب سے ملا دیتی ہے، اس کی زندگی کے مقصد تک پہنچا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ خوبیاں جو دیگر انبیاء کے کرداروں میں چیدہ پائی جاتی ہیں، وہ خوبیاں جو دیگر اللہ کے نیک بندوں میں الگ الگ پائی جاتی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنی ذات میں وہ کئی خوبیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے دکھایا۔ سب سے عظیم خوبی جس کو ہر زمانے میں ضرورت رہی، اس زمانے میں بھی ضرورت ہے اور آئندہ بھی ضرورت رہے گی، وہ ہے حق گوئی، سچ بولنا، کلمہ حق بلند کرنا۔ اور آج اس معاملے میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے معاشرے کو دیکھیں، تو یہ صفت ہمارے معاشرے سے تقریباً مفقود ہے۔ عوام کو چھوڑ دیجئے، جو بڑے بڑے لیڈر کہلاتے ہیں، مذہبی لیڈر یا سیاسی لیڈر، اگر ان کے کردار میں بھی یہ بات دیکھی جائے تو وہاں پہ بھی یہ خوبی نظر نہیں آتی ہے۔ لوگ جو بھی بات کرتے ہیں اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سچ بولنے سے ہمارا مفاد یہاں پہ حاصل ہو جائے گا تو ہم لوگ وہاں پہ سچ بھی بول دیتے ہیں، اور اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جھوٹ بولنے سے ہمارا مفاد حاصل ہوگا تو ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اپنے تعلقات کو دیکھا جاتا ہے کہ میرے اس سچ بولنے سے کہیں میرے ارد گرد کے لوگ جن سے میرے تعلقات ہیں وہ خراب تو نہیں ہو جائیں گے، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ اگر اپنا کوئی برائی کرتا ہے تو اس پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اگر دوسرا کوئی برائی کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں اس نے برا کیا، ہم تو حق کہہ رہے ہیں، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ حق گوئی نہیں ہے، یہ مفاد پرستی ہے، مطلب پرستی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کردار میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ جانتے تھے کہ یزید اس کے ہاتھ پر شام والے بیعت کر چکے ہیں، بصرہ والے بیعت کر چکے ہیں، کوفہ والے اس کے غلام بن چکے ہیں، مکہ مدینہ میں بھی لوگوں نے اس کی بیعت کر لی ہے، لیکن چونکہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں تو کبھی باطل کو حق نہیں کہہ سکتے تھے، تو آپ نے حق گوئی کی اور یہ اعلان کیا کہ یزید فاسق و فاجر ہے، یہ ظالم و جابر ہے، اس کی بیعت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ آپ نے اعلان فرمایا اور یہ حق گوئی تھی، اور اس کا انجام بھی آپ کو اندازہ تھا کہ لوگ تو سارے کے سارے یزید کو اپنا امیر ماننے کے لیے تیار ہیں، اور میں ایسے موقع پر وہ بات کہہ رہا ہوں جس کی وجہ سے لوگ میرا ساتھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے مجھے سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن چونکہ حق گوئی اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، وہ ہمیشہ حق گوئی کرتے ہیں، تو آپ نے اس موقع پر امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے دی، اے لوگوں کلمہ حق بلند کرو، اگرچہ کہ تمہیں اس کے لیے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے، اپنے مال سے ہاتھ دھونا پڑے، تمہیں اپنے بچوں سے ہاتھ دھونا پڑے، تمہیں کلمہ حق کہنا ہے۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کلمہ حق فرمایا، اور حدیث کریمہ میں بھی آتا ہے کہ افضل جہاد ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے، اور یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ حق بلند کیا۔ اور جو حسینی ہے حقیقت میں، جو اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں، صرف نام رکھنے سے حسینی نہیں ہو جاتے ہیں، میں دعویٰ کروں آپ دعویٰ کریں، زبانی کلامی دعویٰ کرنے سے بات نہیں بنتی ہے۔ حسینی وہی ہے جو حسینی کردار کا مالک ہے۔ آپ اس معاملے میں ہمارے بزرگان دین کو دیکھیے، سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کوئی فقہ کا مسئلہ تھا، طلاق کا مسئلہ تھا، جس پہ خلیفہ وقت نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنے فتوے کو تبدیل کرو۔ امام مالک نے فتوے کو تبدیل کرنے سے منع کر دیا،
تو اس شخص نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو اونٹ پہ بٹھایا، رسیوں سے بندھوایا اور پورے شہر میں آپ کا منہ کالا کر کر اس نے گشت کروایا. مگر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی، آپ فرماتے تھے اے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میرا فتویٰ یہ ہے، بادشاہ وقت یہ کہتا ہے مگر میں یہ فتویٰ دیتا ہوں. جو کلمہ حق تھا وہ تلوار کے نوک پہ بھی آپ نے بیان کیا. سیدنا احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسینی کردار کے ہیں، انہوں نے خلق قرآن پہ مناظرہ کیا. ایک فرقہ پیدا ہوا جو کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے، آپ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. بادشاہ وقت کا نظریہ وہ تھا جو لوگوں کا نظریہ تھا، لیکن امام احمد بن حنبل مسلمانوں کے عظیم امام گزرے ہیں جو فقہ حنبلی کے بانی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قمیض اتروا کر گدھے پہ بٹھا کر پورے شہر میں گشت کروایا گیا کہ آپ کو رسوا کیا جائے، مگر آپ بھی اسی طرح اعلان حق کرتے رہے. تو یہ لوگ ہیں جو حسینی کردار کے مالک ہیں. ہم کو ایک محفل منعقد کر لیں، کوئی مجلس منعقد کر لیں اور سیدنا امام حسین کی یاد کر لیں تو کیا حسینی بن جائیں گے اس طرح سے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب تک حسینی کردار نہیں ہوگا ہم حسینی نہیں بن سکتے. تو کربلا کے جو سبق ہمیں دیتی ہے، کربلا کا واقعہ جو ہمیں درس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں کلمہ حق کو بلند کیا جائے، اور خاص طور پہ ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا یہ افضل جہاد ہے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کردار کی ایک دوسری عظیم خوبی وہ استقامت ہے. استقامت کہتے ہیں کسی چیز پہ ثابت قدم ہو جانا، کسی چیز پہ راسخ ہو جانا، پھر وہ حالات و واقعات کے اعتبار سے، مصلیتوں کے اعتبار سے وہ نظریہ پھر بدلتا نہیں ہے. آپ نے دنیا دیکھی ہے، کتنے لیڈروں کو آپ نے دیکھا، مذہبی لیڈروں کو بھی دیکھا ہوگا، دنیاوی لیڈروں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن لوگوں کے نظریات اپنے مفادات کے اعتبار سے بدل جاتے ہیں. کل کو کچھ نعرہ تھا، قوم کو کچھ نعرہ دیا، آج پھر کچھ نعرہ دے دیا، پرسوں پھر اسی نعرے پہ چلے گئے. یہ استقامت کی کمی ہوتی ہے، اور یہ استقامت کی کمی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے، یہ متزلزل ہے. یہ استقامت جہاں پر آتی ہے تو وہ اہل حق کا شیوا ہے، اور اہل حق جب کسی بات کو حق سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر اس کو تبدیل نہیں کرتے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ان کی تعریف بیان کی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرما دیا کہ یزید کی بیعت جائز نہیں ہے اور میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اس پر آپ ڈٹ گئے، اس پر آپ ڈٹ گئے، یہاں تک کہ آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ اپنے اس نظریے سے ہٹے نہیں، اس پہ مستقیم رہے، اس پہ قائم رہے، کیونکہ آپ سمجھتے حق اس بات میں ہے. حالانکہ جان بچانے کے لیے ایسے موقع پر انسان اگر رخصت پہ عمل کرے تو شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں ان کو اس وقت رخصت پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. ان کو عزیمت پہ عمل کرنے کی حکم ہوتا ہے کہ اگر یہ لیڈر لوگ بھی ایسے آسانیوں کو تلاش کر کے اس طرف نکل جائیں گے تو پھر پوری کی پوری قوم ہی جو اس طرف نکل جائے گی. آئندہ لوگ حق پہ مستقیم ہونا چھوڑ دیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خون خرابے سے بچنے کے لیے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا، لیکن آپ نے دوسرے آپشن ضرور دیے. آپ نے فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، اس پر میں مستقیم ہوں، مجھے استقامت ہے. ہاں یہ سارے کے سارے معاملات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھے اسلامی سرحدوں پہ جانے دو تاکہ وہاں پر جا کے میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں. میں اگر یہ نہیں ہے تو مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دو تاکہ وہاں پر جا کے میں رہائش اختیار کر لوں. اگر یہ بھی تم منظور نہیں کرتے تو ڈائریکٹ یزید سے میری 1-to-1 ملاقات کرواؤ.
میں اسے میٹنگ کرتا ہوں، اسے ڈائلاگ کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں نے تینوں باتوں ماننے سے انکار کر دیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نظریے پر قائم رہے، اپنا نظریہ اپنا بدلا نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگ جو حق پہ ڈٹ جاتے ہیں، مستقیم ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کی تعریف بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ جو کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، صرف یہ جملہ نہیں ہے کہ ہمارا رب اللہ یہ کہہ لیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو اب ہر حکم میں اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کی فرما برداری کی جائے گی، باطل کو باطل کہا جائے گا، حق کو حق کہا جائے گا، اس کے احکام پہ عمل کیا جائے گا، تبھی آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ ورنہ تو یہ جملہ کہنے میں تو عیسائی بھی کہہ دے گا، ایک یہودی بھی کہہ دے گا، ایک فاسق و فاجر بھی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ صرف جملہ کہنے سے مراد کہنا نہیں ہے، فرمایا ثم استقاموا، پھر اس پہ مستقیم ہو جائے کہ جب اللہ کو اپنا رب مان لیا تو رب کے ہر حکم پر آنکھیں بند ہے، رب جو فرماتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو رب نے فرما دیا کہ باطل کی بیعت جائز نہیں ہے تو بس باطل کی بیعت نہیں کرنی، حق پہ ڈٹے رہو، حق پہ ڈٹے رہیں گے، چاہے اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے، چاہے مال کی قربانی دینی پڑے، چاہے اولاد کی قربانی دینی پڑے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انسان کی وسعت میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان تو کر دیا، مگر اپنے نظریے سے نہیں ہٹے، آپ اس نظریے پہ مستقیم ہو گئے، استقامت اختیار کر لی۔ تو اب وہ آیت طیبہ آپ پہ صادق آتی ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت وہ ہے کہ جن پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے، اور فرشتے کیوں نہ نازل ہوں گے؟ ایسے موقع پر تو خود سید الکونین، سید الانبیاء المرسلین، تمام مخلوقات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان کربلا میں موجود تھے، آپ خود وہاں پر گواہی دے رہے تھے، آپ خود نوٹ فرما رہے تھے، تو فرشتے تو ان کے خدام ہیں، تو فرشتے کیوں نہ نازل ہوں گے ایسی ذات پر جو حق بات کہہ کر اس پہ مستقیم ہو جائے؟ تو یہ آپ کے کردار کی دوسری عظیم خوبی ہے کہ جو آپ نے استقامت کا عمل دکھایا اور اس پہ ڈٹے رہے۔ پھر تیسری خوبی دیکھیے، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 3 دن پانی بند رہا آپ پر، لیکن کہیں بھی آپ کو کوئی جزا فضا، کوئی شور شرابہ، ہائے پانی ہائے پانی، امام حسین کے تو امام حسین بلکہ آپ کے لشکریوں کے منہ سے بھی نہیں نکلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت کو تکلیف دی گئی، آپ کے سامنے آپ کے جانثاروں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا، لیکن آپ ہر معاملے پہ صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے لگتے جگر آپ کے سامنے قربان ہوتے رہے، مگر آپ نے کوئی بددعا نہیں دی کسی کو کہ ظالموں تم قتل کر رہے ہو تمہیں جہنم رسید ہو، تم، آپ نے بددعا تک نہیں دی، آپ صبر کرتے رہے، یہاں تک کہ ننھے علی اصغر کو شہید کیا گیا، آپ نے کوئی بددعا نہیں دی، کوئی شور شرابہ نہیں کیا، آپ نے اف تک نہ کہی۔ میرے بھائیو، صبر اسی بات کا نام ہے کہ جب انسان کو پہلا صدمہ لگتا ہے تو اس کو بڑی شدت کی تکلیف ہوتی ہے، اس وقت اپنی زبان کو، اپنے عمل کو روک لینا، اس کو برداشت کر لینا، اس کا نام صبر ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا، مگر آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔
یہ صبر وہ عظیم خوبی ہے کہ جب کسی انسان میں یہ خوبی پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ قرآن مجید کی تمام آیتوں کو اٹھا کے دیکھیے، آپ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے دیکھیے کہ کون سی وہ نیکی ہے، کون سی وہ خوبی ہے، کون سی وہ خصلت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ آپ کو صبر ہی ملے گا۔ اول صدمے پہ صبر کرنا، وہ آپ کو وہی ملے گا۔ صبر کے ساتھ رب کریم ہے، اور امام حسین جیسا صبر کیا وہ ایسا صبر ہے جو انبیاء کرام نے کیا، جو انبیاء کرام نے صبر کیا۔ آپ سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ درخت میں جب انہوں نے پناہ لی تو شیطان نے نشاندہی کر دی کہ زکریا علیہ السلام اس درخت میں ہیں، اور لوگوں کو کہا کہ اس درخت کو آرے سے چیر دیا جائے۔ وہ آرا چلائے گا اس درخت پر۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اس موقع پر اپنی زبان اپنے دانتوں میں دبا لی کہ کہیں میری زبان سے کوئی اف اور آہ نہ نکلے، جو صبر کے مرتبے سے مجھے گرا نہ دے۔ تو آپ نے اپنی زبان کو یوں روک لیا اور اپنی زبان سے کوئی اف اور کوئی آہ نہ کی، تاکہ صبر کا اعلیٰ ترین مقام آپ کو مل جائے۔ یہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ وہی انبیاء والا کردار ہے جو انبیاء کا کردار ہوتا ہے کہ اتنے سخت موقع پر بھی اپنی زبان پہ کوئی حرف شکایت نہیں لے کر آئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر کو دیکھیے کہ میدان طائف میں جب آپ نے لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلایا، کلمہ حق بلند کیا، جب کلمہ حق بلند کیا لوگوں نے چاہا کہ آپ اس کلمے کو چھوڑ دیں، آپ نے اس پہ استقامت اختیار کی۔ جب آپ نے اس پہ استقامت اختیار کی تو ان لوگوں نے طائف کے اوباش غنڈوں لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جن لوگوں نے پتھر اٹھا لیے اپنے ہاتھوں میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تاک تاک کر وہ لوگ پتھراؤ کرتے رہے، جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں نہ داخل ہوئے تب تک مسلسل آپ پہ پتھراؤ کرتے رہے۔ آپ کا نال مبارک جوتا شریف خون سے بھر گیا، اور ایسے میں اللہ کے فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک دوسرے فرشتے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الجبال ہے، یہ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، یہ سارے پہاڑوں کے موکل ہیں، پہاڑ ان کی قدرت میں ہے، اللہ نے دیے ہیں، آپ حکم فرمائیے یہ ابھی طائف کے ارد گرد جو دو بڑی بڑی پہاڑ ہیں ان دونوں کو آپس میں ملا کر ان طائف کے لوگوں کو پیس کے رکھ دیں۔ مگر نبی علیہ السلام نے واپس صبر کا مظاہرہ کیا، کوئی بد دعا تک نہ دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ میری قوم کے لوگ نادان، اور فرمایا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے۔ اور وہی کردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ادا کیا کہ کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ایک ایک کر کے آپ کے ساتھیوں کو شہید کر رہے ہیں، مگر آپ کی زبان پہ کوئی بد دعا کے الفاظ نہیں ہیں، کوئی واویلا نہیں ہے، کوئی شور نہیں ہے۔ تو یہ وہ عظیم خوبی ہے صبر، جس انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اس کو جنت تو کیا رب کو ساتھ کر دیتی ہے اس کے۔ ہم کوشش کریں تو ہم رب کے ساتھ ہو جائیں گے، لیکن صبر وہ ہے کہ رب ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور خوبی جس کو تسلیم و رضا کہا جاتا ہے۔ تسلیم کرنا مانے مان لینا، اور رضا مانے راضی ہو جانا۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ اللہ جل شانہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ کوئی پتا بھی اللہ کے ارادے بغیر حرکت نہیں کرتا, کوئی ذرہ بھی اللہ کے ارادے کے بغیر حرکت نہیں کرتا. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہو رہا ہے. وہ ارادہ نہ فرمائے تو کچھ بھی نہ ہو. اور یہ بات ہم بچپن سے رٹ کر آتے ہیں, طوطے کی طرح رٹتے ہیں اور کہتے ہیں والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی. یہ تو سب بچوں کو یاد ہوگا, بڑے تو بڑے بچوں کو بھی یاد ہوگا کہ اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہم بچپن میں رٹ تو لیتے ہیں اور ساری زندگی ہمیں یاد بھی رہتا ہے, لیکن کبھی اس کا معنی, کبھی اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام سب کا سب اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. اور کائنات میں فاعل حقیقی, فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو, سبجیکٹ کو, صرف ایک ہی ذات ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ظاہر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بندہ کر رہا ہوتا ہے, مخلوق کر رہی ہوتی ہے, مگر ارادہ اس کا چل رہا ہوتا ہے. اس کا ارادہ تھا تو یہ کام ہوا, نیک نے نیکی کی اور بدکار نے بدکاری کی, سب کا سب اس کے ارادے کے تحت ہے. تو جب یہ عقیدہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر خالد ندیم کو تھپڑ مارے تو ندیم پھر خالد پر ناراض نہیں ہوتا, خالد پہ غصہ نہیں کرتا, اور جانتا ہے کہ اصل میں اس فعل کا فاعل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. ہاں یہ فعل ظاہر خالد سے ہوا. مثلا ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں. کتے کو آپ پتھر مارتے ہیں تو سوائے پاگل کتے کے میں نے کسی کتے کو نہیں دیکھا کہ وہ پتھر کو کاٹنا شروع کر دے, پتھر پہ بھونکنا شروع کر دے, بلکہ وہ پتھر مارنے والے پہ بھونکتا ہے, پتھر پہ نہیں بھونکتا, پتھر کو نہیں کاٹتا سوائے پاگل کتے کے. پاگل کتا حرکت کرتا ہے کیونکہ کتا بھی سمجھتا ہے کہ پتھر اصل نہیں ہے, یہ پتھر مارنے والا ہے اصل. تکلیف تو مجھے پتھر سے ہوئی ہے, لیکن پتھر کو موٹیویٹ کس نے کیا؟ بندے نے کیا, تو وہ بندے پہ غصہ کرتا ہے. تو کتے کا عقیدہ, کتا بڑا سمجھدار ہے اس معاملے میں, لیکن ہم لوگ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود, یہ جملہ بار بار رٹنے کے باوجود کہ اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے, کائنات کا کوئی پتا کوئی ذرہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا, لیکن کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جس نے تکلیف پہنچائی اس کو مارنے کے لیے تل جاتے ہیں, اس پہ ناراض ہوتے ہیں, اسے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کوئی اگر فائدہ پہنچا دے تو جناب اس کے غلام بن جاتے ہیں, حالانکہ فائدہ پہنچانے والا بھی حقیقتاً وہی ہے, نقصان پہنچانے والا بھی حقیقتاً وہی ہے, اسی کے حکم سے سارا کام ہو رہا ہے. جس طرح کے کتے کو پتھر لگا تھا وہ پھینکنے والی کی وجہ سے لگا تھا, اسی طرح سے بندوں سے جو مخلوق سے افعال صادر ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس فاعل حقیقی کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو یہ تو ایک علمی بات ہوگی جو آپ کو کسی حد تک آپ کے ذہنوں میں آ گئی ہوگی, لیکن دل میں راسخ ہونا اور بات ہوتی ہے. دل میں راسخ ہونے کا مطلب اب یہ ہوگا کہ یعنی واقعی یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو اب آپ لوگوں کے اوپر غصہ کرنا چھوڑ دیں گے, لوگوں سے خوش ہونا چھوڑ دیں گے. آپ کو ہر معاملے میں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. جو کام بھی ہوگا آپ کی توجہ بندے کی طرف نہیں بولا, رب کی طرف جائے گی, اس نے کیا ہے, اور رب کا کوئی کام بھی برا نہیں ہے, رب کا کوئی کام بھی برا نہیں ہے. رب کے سارے کام اچھے ہیں, ظاہر میں ہمیں برا لگے لیکن اس کا کوئی کام بھی برا نہیں ہے.
تو اب جب دیکھا کہ رب کا کام ہے تو رب کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے اور اس کو دل سے ماننا ہوتا ہے، اس کو دل سے ماننا ہوتا ہے۔ تو یہ کامل درجہ اس کا بہت عظیم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو دیکھیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو اب وہاں پر دیکھیں تسلیم و رضا پورے طور پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، زبردستی نہیں ہے کوئی، تسلیم تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانا، اور رضا یہ کہ اس کو ہنسی خوشی کر رہے ہیں اور دعا بھی نہیں کہہ رہے اے اللہ تو اس حکم کو ٹال دے، تو کوئی بکری ذبح کروا لے مجھ سے، اے اللہ تو گائے ذبح کروا لے، اے اللہ تو بچے کو چھوڑ دے، تو تسلیم بھی کر رہے اور راضی بھی ہے اس پر، کوئی غم کے آثار بھی نہیں ہے۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیے تو وہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ۔ اور چلتے ہیں پھر میدان مینا میں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری چلا دیتے ہیں۔ تسلیم اور رضا مکمل ہو گئی ہے، کوئی حرف شکایت نہیں ہے، نہ باپ کو کوئی غم ہے نہ بیٹے کو کوئی تکلیف ہے، اللہ کے حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہے، اور حقیقتاً انہوں نے جان دے دی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی نہیں، وہ تو ان کے بس میں جو تھا وہ کر چکے۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا۔ پتہ رب کی طرف سے حکم ہے اس لیے کرنا ہے، تو مخلوق میں بھی کوئی اور اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو حقیقتاً وہ رب ہی کا حکم ہوتا ہے۔ اب یہ مقام جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت محمد غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگان دین میں سے گزرے ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، بڑی ان کی کتابیں بھی ہیں، بڑی ان کی کرامتیں بھی ہیں، ایسے زبردست ان کو تصرفات حاصل تھے کہ ان کے زمانے کے راجا نے ان کو حکم دیا کہ تم یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ علاقہ نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے 10,000 کی فوج بھیج دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس یہی ہے، اور بھی زیادہ فوج ہے کوئی؟ کہا نہیں بس آپ کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تو اس کے کمانڈر کو بلایا، فوج کے کمانڈر کو، کہا ادھر آ، یہ دیکھ تیری فوج کا کیا حال کرتا ہوں میں۔ اور آپ نے وہ لکڑی تھی یوں کر کے گھمائی، 10,000 کی گردن زمین پہ آ گئی۔ وہ تصرف حاصل تھا آپ کو۔ پھر راجا اپنے منہ میں تنکا ڈال کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے، گھٹنوں کے بل چلتا ہوا آپ سے آ کے معافی مانگی، تو پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو آپ بیٹھے ہوئے اپنے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی ہے، حضرت آپ تو بڑی قدرتوں والے ہیں، اللہ نے بڑی طاقتیں آپ کو دی ہے، آپ ذرا ان ڈاکوؤں کو ختم کریں۔ کہا جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کے رہے گا، ہم تقدیر کے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں کرتے، ہم تو تسلیم و رضا کے مقام پر ہیں۔ یہ آپ کہہ کے خاموش ہو گئے۔ ڈاکو قتال کر رہے تھے، ان کی نواسی تھی یا بھانجی تھی، کوئی ساتھ میں تھی، اس کے کان میں سونے کی بالی تھی، بچی تھی۔ ایک ڈاکو آیا، اس نے بالی پکڑ کے زور سے جھٹکا مارا، کان پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ یہ آپ نے دیکھا تو آپ کو قابو نہ رہا، ایک دم سے آپ نے اپنی چھڑی گھمائی، سارے کے سارے ڈاکو مر گئے۔ وہ آدمی تھا جس نے پہلے آپ سے درخواست کی تھی، کہا حضرت جب میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ڈاکوؤں کو روکیں، آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس وقت تو آپ نے کہا تھا کہ ہم تقدیر میں عمل دخل نہیں کرتے، ہم تو تسلیم و رضا کے مقام پر ہیں۔ ابھی آپ کی اپنی بھانجی کے ہوا یہ تکلیف تو آپ سے برداشت نہ ہے، اور آپ نے سب کی گردنیں اڑا دی۔ کہا کہ تسلیم و رضا کے مقام پر جو پورا صادق آتا ہے وہ تو فاطمہ کا جگر گوشہ صادق آتا ہے، جس نے میدان کربلا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اپنے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔
لیکن زبان سے کچھ بھی نہ کیا اور کوئی اشارہ نہ کیا، ورنہ لاکھوں جنات کی فوج امام حسین کے سامنے موجود تھی اور انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور آپ حکم فرما دیجئے، ابھی ہم ان کی گردن اڑاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، تم یہ ہمارے انسانوں کا معاملہ ہے، تم درمیان میں دخل نہ دو۔ تو یہ وہ تسلیم و رضا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اس کو ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، نہ صرف تسلیم کرتے ہیں، ہم اس پہ راضی بھی ہیں۔ تو میرے بھائیو، چار میں نے خوبیاں بیان کی ہے امام حسین کے کردار کی جو میدان کربلا سے ہمیں ملتی ہیں۔ ایک تو کلمہ حق کو بلند کرنا ظالم کے سامنے، دوسرا استقامت اختیار کرنا، تیسرا صبر کرنا، چوتھا مقام تسلیم و رضا کو پا لینا۔ ان چاروں میں سے کوئی ایک خوبی بھی کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو جنت تو کیا، جنت الفردوس سے آگے وہ رب کی بارگاہ کو پا لیتا ہے، رب کا تقرب پا لیتا ہے۔ تو یہ اصل میں کربلا کا درس ہے جو ہمیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔